تھی اس حوالے سے آزاد کشمیر میں جنگلات کی بڑھوتری کے لیے کافی عرصے سے یہ عمل تعطل کا شکار اور یہ خطہ کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے، اور اس حوالے سے آپ بتائیے کہ حکومت آزاد کشمیر کی کیا ترجیحات ہیں اور ہمارے جو نیچرل ریسورسز کے حوالے سے گورنمنٹ آف اے جے کی کیا پالیسی ہے؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ جو آپ فارن فنڈنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، اس کو درست کریں. ہمارا اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر ہے، اینڈ دس فنڈنگ از کالڈ نیشنل فنڈنگ. فارن فنڈنگ کا مطلب ہے بیانڈ دا نیچرل باؤنڈریز آف پاکستان. یو این کی فنڈنگ کو آپ کہہ سکتے ہیں، دیگر فنڈنگ کو. جو حکومت پاکستان کی طرف سے فنڈنگ آتی ہے وہ تو کشمیر کی ایک نیشنل اونرشپ ہے جس کی بنیاد پر آتی ہے. اب جو آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے، دیکھیے درخت جو ہیں وہ آپ کی زندگی کی قدرتی ضمانت ہے. جب آپ قدرت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے خوفناک نتائج سامنے آئیں گے، اور وہ ہم روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے جنگلات کے ساتھ کھلواڑ کیا تو پہلی مرتبہ ہمیں کلاؤڈ برسٹ کے فنامناز کو فیس کرنا پڑا. جب پہاڑ گنجے ہو جائیں گے تو پھر مٹی کی پکڑ کا جو فطری طریقہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر تودے کے تودے انسانی بستیوں پر گریں گے. پھر جو ڈیمز ہیں جن پر ارب ہا روپیہ اور آپ کے آباء و اجداد کی قبروں کی قربانی بھی شامل ہے، ان کی جو ذخیرہ کرنے کی عمر ہے اس میں خوفناک طریقے سے کمی واقع ہوگی. یہ اتنا المناک، اذیتناک، خطرناک اور خوفناک فنامنا ہے فطرت کے ساتھ، بالخصوص درختوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا. اب جب کا موجودہ حکومت کا وزیر اعظم جو آپ سے مخاطب ہے اس نے کام کرنا شروع کیا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنگلات کی غیر قانونی کٹائی پر جس لیول کا کریک ڈاؤن موجودہ گورنمنٹ نے کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور اس کا سب سے معمولی سا ٹریلر کیا ہے کہ میرے ایک فارسٹ کا گارڈ اتنا تگڑا طاقتور ہے کہ وہ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی کو پولیس کی گاڑی میں لکڑی سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے. اور سسٹم اتنا اسٹیٹ تمام گورنمنٹ اس ڈی ایس پی کے ساتھ نہیں، اس گارڈ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب تک آپ ادارہ جاتی طاقت کو واپس بحال نہیں کریں گے، افراد آتے ہیں، افراد چلے جاتے ہیں. ملک وہ ترقی کرتے ہیں جہاں ادارے مضبوط ہوتے ہیں. تو ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی. آئندہ چند دنوں میں وزیر جنگلات، سیکرٹری جنگلات آپ کے سامنے گزشتہ 22 ماہ میں جتنی لکڑی کنفسکیٹ کی گئی اور جتنی ایف آئی آرز دی گئیں ان کا گزشتہ 10-15 سالوں کا موازنہ بھی پریس اور میڈیا کو پیش کر دیں گے. اچھا، پھر اب فطری طور پر ہم سب چاہتے کیا ہیں کہ سوالات پوچھیں، تبصرہ جات بھی کریں، لیکن خبر بیچنے کے لیے ایک فرضی اور جعلی ہائپ کریٹ کرنا یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے. مثلاً کل ایک سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی تھی، میری نظر سے گزری کہ جی ڈپارٹمنٹ نے ووڈ انڈسٹری کو لکڑی دے دی ہے خدا نخواستہ. میں نے سیکرٹری صاحب سے بھی پوچھا، وزیر صاحب سے بھی پوچھا. اب آزاد کشمیر اتنا چھوٹا خطہ ہے کہ یہاں صاحب کردار اور بد کردار سیاسی کارکنان کی پہچان پبلک کو اور میڈیا کو بہت اچھی طرح. نہ کوئی 1 گھنٹے میں بد کردار ہو جاتا ہے، نہ کوئی آدھے گھنٹے میں کردار کا سرٹیفکیٹ حاصل کر پاتا ہے. تو اگر رولز اور پروسیجر کے تحت لکڑی کے ضیاع کے اندیشے کو بچانے کے لیے وہ اگر 10 ٹائمز انہانس ہو کے 35 روپے فٹ ہو گئے ہیں، میری فیملی کی جو تعمیر ہے اس میں جو لکڑی استعمال ہونی ہے وہ دی ہے، تو اس میں کیا جرم ہے؟ اور اس کی وضاحت جو ہے وہ سیکرٹری جنگلات اور وزیر جنگلات کی طرف سے آ جائے گی.
آدھی رات کو وہ تصویر متعلقہ فیکٹری سے متعلقہ ڈیوٹی کو جاتی ہے، 2-3 دن میں صورت اختیار کر کے یہ سارے جنگل چور جو ہیں وہ درختوں کے ساتھ چیڑوں کے ساتھ بندروں کی طرح ٹانگ دیں گے. یہ نہیں پاسبل بھائی. جس نظام کو اجاڑنے میں آپ کو 50-60 برس لگے ہیں، اس کی بحالی کے لیے کوشش اور کاوش جاری ہے. کوئی دنیا میں ایسا معالج ہے جو مریض کے کلینک میں داخل اندر ہوتے ساتھ ہی یہ دعویٰ کر دے کہ آئندہ تمہیں زندگی میں کوئی بیماری نہیں لگے گی؟ وہ جو مرض اس کو بتایا جائے گا وہ اس کا علاج کرے گا، گھر جا کے کسی اور مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر واپس آئے گا. جناب پرائم منسٹر، آپ کی جو کاوشیں ہیں سر جاری کیا ہے جنگلات کو بچانے کے لیے، اس میں آپ کی ذاتی کوشش کی ہے سر، اس کو بہت سراہا گیا سر. نہ صرف لاکشدویپ میں سراہا گیا اس کوشش کو، بلکہ پاکستان کے تمام لیول کے اوپر سراہا گیا. آپ نے اچھا اقدام دیا، بہت اچھا اسٹیپ لیا، اس کی بہت تعریف کی جاتی ہے. تعریف کی جائے کم ہے. تصویر رخ لی ہے سر کہ اس کے اندر جو پلانٹیشن کا جو ہدف مقرر کیا گیا ہے اس وقت کشمیر کے اندر 7 ملین کا، لیکن اس کے لیے مطلوبہ بجٹ، اگر یہ بجٹ جب تو جو خواب دیکھا ہوا ہے اس شہر کو پروان چلانے کا، کامیاب کرنے کا، وہ شہر تعمیر کیسے ہوگا تھا؟